یہ حکومت پبلک ورسز حکومت چل رہا ہے، کیونکہ عام لوگ سفر کر رہے ہیں، ملازمین سفر کر رہے ہیں، سارا کا سارا کچھ ڈفنگ پڑا ہوا ہے. ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں اپنے فریاد لے کر؟ تو 9,300 روپے یہاں سے لیتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیوں ایک بار پھر سے ایس ایم سی سرخیوں میں آئی، کیونکہ جہاں تک ہم نے پچھلے بار بھی دیکھا کہ ڈیل ویجر، کیجول لیبر، صفائی کرمچاری کی جب بات ہم نے کی تو یقیناً طور پر مسئلہ حل تو ہوا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سے سرخیاں بنی. آپ کو بتا دوں کہ 2 مہینے سے درد کی ٹھوکریں کھانے والے وہ کیجول لیبرز، وہ ڈیل ویجرز، وہ صفائی کرمچاری یا ایس ایم سی کے اندر جتنے بھی ملازم ہیں وہ بنا سیلری کے کام کر رہے ہیں. کیا سرکار یا جموں کشمیر حکومت اس پر توجہ دے رہی ہے؟ آخر کیوں بار بار ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے یہ نالا ہے؟ میرے ساتھ ایس ایم سی یونین کے ایک ایسے لیڈر ہے جو کہ وقتاً فوقتاً کیجول لیبرز، ڈیل ویجرز اور خاص کر صفائی کرمچاریوں کی بات اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت خیر مقدم ہے، جاننا چاہوں گا معاملہ کیا ہوا، کیوں اس بار بھی 2 مہینے سے آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آ رہی ہے؟ پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً اس بات کے لیے بھی شکریہ ہے کہ آپ فیلڈ میں جا کر ہمارے ورکروں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے گریونسز کے حوالے سے آپ ارباب اقدار تک ہماری بات پہنچا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی بار بھی آپ کو یہاں میں نے تکلیف دی تھی اس بات کے لیے کہ میونسپل کارپوریشن میں تقریباً 7,000 ملازمین کام کر رہے ہیں. اس میں ڈیل ویجرز، کنسلٹیٹڈ، جس بھی ونگ کے ساتھ یہاں پہ ملازم وابستہ ہے، ایون کہ کمشنر صاحب سے لے کر صفائی کرمچاری تک پچھلے دوسرا منتھ چل رہا ہے، 2 منتھوں سے سیلری سے محروم ہے. اب تب کی بات تھی کہ جب بچوں کا رزلٹ آیا تھا نومبر میں، تو تب ہم نے یہ اسٹرگل کی تھی کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ ابھی اسکولوں میں پڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے یا ہماری سیلری نہیں ہے. اب جا کے پھر 2 مہینے آپ کی وسادت سے وہ 2 مہینے کی سیلری ہمیں ریلیز ہوئی تھی. اب جب کہ اسکول کھلنے کو ہے، اب ہمارے بچوں کے ایکسپینڈیچرز آپ جانتے ہیں، پہلے ہمیں فی کلیئر کرنا ہے، بس فی کلیئر کرنا ہے، یہاں سے جا کے ہمیں بچوں کے لیے یونیفارم، بوٹ وغیرہ یہ چیزیں کرنی ہے، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. لیکن مارچ ہونے کو ہے، اب شاید 5 یا 6 دن رہ گئے ہیں، یہاں سے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہارش ونٹر میں، چاہے ہارش ونٹر ہو یا یہاں کی گرمیاں ہو، آپ دیکھتے ہیں میونسپل کارپوریشن ایک ایسا بلدیاتی ادارہ ہے جو لوگوں کو یہاں سہولیت بہم پہنچانے میں اب 24/7 آورز کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ارباب اقدار اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ میونسپل کارپوریشن ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ملے گا صبح فجر کے ٹائم ہی ہمارے ملازمین آپ کو سڑکوں پر ملیں گے. تو اس حوالے سے جو گرانٹ ان ایڈ آتا ہے، جو ڈپارٹمنٹس کا گرانٹ ان ایڈ حکومت کی طرف سے آتا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی یہ پرابلم ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے باقی ڈپارٹمنٹس کی سیلری ریلیز ہوئی ہے، گرانٹ ان ایڈ ان کو وقت پہ دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، بلڈنگ پرمیشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایون کہ آج یہاں تک میونسپلٹی پہنچ گئی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ڈرگ اویئرنیس پروگرام کر رہے تھے، وہ بھی میونسپل ڈپارٹمنٹ ہی آج کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی اسی ڈپارٹمنٹ کو وہ نہ دوگلی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہمارے ملازمین صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، آپ اسٹریٹ لائٹس کا دیکھو، شام کے گپ اندھیرے میں جو شہری سری نگر میں جو اسٹریٹ لائٹس چلتے ہیں، شہری سری نگر کو روشن کرتے ہیں، تو سارا کچھ معاملہ جو بھی بلدیات سہولت وہ ہم باہم پہنچانے میں اپنے لوگوں کا یا عام پبلک کا کو سروس دے رہے ہیں. رمضان صاحب، ایک سوال جاننا چاہوں گا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیا یہ حکومت بننے کے بعد ہوا، اور یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، ہمیں حکومت بننے سے پہلے بھی یہ چیزیں تھی، لیکن اب جب کہ حکومت بنی ہمارے ایکسپیکٹیشنز یہ تھی، چاہے عام پبلک ہو یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہو یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہو، انہوں نے خالی اس چیز کے لیے یہاں حکومت بنائی تھی جو لوگوں کے مسائل یا ملازمین کے مسائل یا عام پبلک کے مسائل. مگر ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ شاید ہم
اس بات کی طرف جا رہے ہیں, اس چیز کی طرف جا رہے ہیں, شاید حکومت کے قانون تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی. یہاں وہ اپنی کرسی کے لیے اوپر بیٹھے ہیں, بولتے ہیں ہم شاید 5 سال کے لیے یہاں اقتدار میں آئے ہیں, تو باقی ڈپارٹمنٹس کا حال, خاص کر میونسپل کارپوریشن کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے روز بروز. تو اس حوالے سے اگر ڈپارٹمنٹ ہمارے کمشنر صاحب بھی ایفرٹس لگا رہے ہیں کہ کیونکہ ان سے لے کر, میں نے پہلے ہی بولا, ان سے لے کر نیچے صفائی والے تک سب کی سیلری ابھی ڈسبرس نہیں ہوئی ہے. تو اب جا کے ملازمین کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے حکم نامے بھی نکل رہے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم کوئی بڑا بزنس نہیں کر سکتا ہے. یا اور اگر ہمارے پاس خالی اتنا ہے کہ ہم سیلری پہ سارا کچھ ہمارا ڈپینڈ ہے, تو اس حوالے سے اگر گورنمنٹ یہ چیز نہیں کریں گے, شاید آنے والے وقت میں ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے, یا یہاں پروٹیسٹ ہوگا, یا یہاں کام چھوڑ ہڑتال ہوگا, تو اس کی ذمہ داری پھر گورنمنٹ پر عائد ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے وہ بھی عمر عبداللہ صاحب اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں, یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو اس کی بھی دیکھ ریکھ کر رہی ہے. ایون کہ پچھلی بار یہ پرابلم آپ اس چیز سے واقف ہے, تو تب جا کے ہماری سیلری نکلتی تھی. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کسی مصیبت میں ڈالیں, یا یہاں جو ہم سروس دے رہے ہیں شاید آنے والے وقت میں حکومت یہی چاہتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں. آپ کے یونین کے اندر ایسے بھی ملازم ہیں جو 9,300 روپیہ سیلری لے رہے ہیں, ابھی تک جو ہے سرکار یا مرکزی سرکار ان کا سوچ نہیں رہی ہے. کیا وہ بھی اس آش میں ہے کیا ہمارے پاس سیلری کب آئے گی, ہم گھر چلائیں گے, ہمارا چولہا جل جائے گا, تو وہ کس طرح سے گزارا اس وقت کر رہے ہیں؟ آپ یقین نہیں کر سکتے, میں جب کل گھر گیا تو میرے بچوں کا سوال تھا کہ ہمیں اسکول جانے میں 5 دن یا 6 دن رہ گئے, ہمارے پاس کوئی یونیفارم نہیں ہے یا یہ نہیں ہے. میں ایک پرمنٹ ریگولر امپلائی ہوں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 9,300 روپے یہاں سے لیتے ہیں, تو ان کا حال کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ جب مجھے 40,000 لینے کے باوجود بچے مجھ سے یہ سوال کریں گے, تو 9,000 روپے لینے والے کو کتنے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہوگا. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے وقت میں جو بزنس یہاں سارا کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے, تو شاید دکاندار بھی آنے والے وقت میں ان 9,000 لینے والے یا 40,000 50,000 لینے والے کے ساتھ شاید وہ ادھار نہیں دے سکتے ہیں. تو ہمارے بچے بیوی بچے پریشان ہیں سکول جانے کے لیے. جن بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہم یہاں بات کریں گے کہ ہمارا بچوں کا فیوچر اس کارپوریشن کے ساتھ وابستہ ہے, ہماری سیلری کے ساتھ وابستہ ہے. جب ہمیں یہ چیزیں ہمارے بچوں کا فیوچر ڈسٹرب ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں وہ سفر کریں گے, تو اس حوالے سے آپ کے مادھیم سے میں اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایفرٹس لگا رہے ہیں. شاید ہمارے چیف اکاؤنٹس آفیسر ارشد لون صاحب شاید اسی سلسلے میں جموں گئے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ وہاں سے بھی ہمیں گڈ نیوز ملے گی کہ شاید ہمارے سے. اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم کام کرتے ہیں کہ پچھلے جو گورنر راج میں تھے کہ ہم گورنر LG صاحب جب منوج سنہا صاحب یہاں وہ اس وقت بھی گورنر ہیں, لیکن اس ٹائم میں یہ تھا کہ 6 مہینے کا بجٹ آتا تھا. اب جا کے ہر منتھ میں یہ پرابلم ہوتی جا رہی ہے کہ خاص کر ہماری کارپوریشن میں, تو یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. آخری سوال جاننا چاہوں گا, کیونکہ اس سردیوں کے ایام میں ہم نے دیکھا کہ اول نمبر پر صفائی کرمچاری کام کر رہے تھے. میں نے بھی ان کی کہانی کی تھی, ہم نے دیکھا تھا صبح سویرے سے برف اٹھانے کا کام, مشینوں پر بیٹھنے کا کام, لیکن ان کے پاس وہ پروٹیکٹیو گیئر نہیں تھا, وہ صفائی کرنے کے لیے وہ چیزیں میسر نہیں تھی جن کے لیے وہ اپنے آپ کو بند رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے کیا سوچا ہے, کیا ابھی تک اس بارے میں بات ہوئی ہے آگے؟ دیکھو, اگر ہم کارپوریشن کو اس ٹائم یہ چیز بولیں کہ ہمارے ملازمین کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, میرے خیال سے یہ بات اس وقت سوٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت میرے بچوں کے کھانے پینے کا سوال ہے, اس وقت میرے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے. لیکن کل ہمیں کمشنر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہو گئی ہے یونین اور ہماری ایڈمنسٹریشن, وہاں پہ ہماری جوائنٹ کمشنر صاحب تھے, اسسٹنٹ سیکرٹری پرسنل بھی تھے, اور کمشنر صاحب خود موجود تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, جو بھی آپ کی گریونسز ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں, یا ہم وقتاً فوقتاً جو آپ گریونس لے کے یہاں
आते हैं वो रेडर्स करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रही है, लेकिन हुकूमत के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये हुकूमत पब्लिक वर्सेस हुकूमत चल रहा है, क्योंकि आम लोग सफ़र कर रहे हैं, मुलाजमीन सफ़र कर रहे हैं, सारा का सारा कुछ डिफेंग पड़ा हुआ है। हम जाएँ तो किसके पास जाएँ अपने फरियाद लेकर? इवन कि अगर हम कमिश्नर साहब के जाएँ वो खुद भी परेशान इस चीज़ के लिए कि 700 मुलाजमीन यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं या यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं सैलरी वगैरह। कमिश्नर साहब भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वो अरबाब इक़्तिदार टस से मस नहीं हो रहे हैं जिनके मामले ये हैं। और रही प्रोटेक्टिव गेयर की बात आपने की, चाहे यूनिफॉर्म इसमें हो या जो रेन कोट वगैरह जो बारिशों में बर्फ़ में या बाकी चीज़, वो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामले हैं, ये मैं आम पब्लिक में नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉरपोरेशन हमारी है, यहाँ पे कुछ मामले ऐसे हैं कि जिसके ज़िम्मेदार हम मुलाजिम भी हैं, क्योंकि उस हवाले से यहाँ हमारा जो अपना ये होता है क्या बोलते हैं इसका रेवेन्यू, उसमें प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल बैठ के इनका मसला हल करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा ये सवाल है कि हम खाएं क्या, हम अपने बच्चों को क्या जवाब दें, जिससे हमने उधार लिया है उससे क्या बोले। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ही करेंगे कि इंशाल्लाह चीफ अकाउंट्स ऑफिसर शायद 1-2 दिन में आएंगे तो हमारी सैलरी का मसला हल हो जाएगा। अगर सैलरी का मसला हमारा हल नहीं होगा तो शायद आने वाले वक्त में हम सड़कों पर निकल आएंगे। ये वो नौजवान है, ये वो जवान है जो कि पूरे शहर को सुबह के 4 बजे से ही साफ कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर आपने हमारे पिछले कहीं वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर ये वो सफाई कर्मचारी है जो 9300 पर है, और ऐसे भी मुलाजिम हैं जो दिन रात काम करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जनाब अब तक सैलरी नहीं मिली है। पिछली बार भी ऐसा मामला हुआ था, लेकिन जब तक मीडिया सामने ही नहीं आया, जब तक मीडिया पर उछाला नहीं गया, तब तक सैलरी नहीं आई। अब एक बार फिर से मामला आया है। अरे जनाब, आखिर इनका घर कौन चलाएगा? आखिर इनके बच्चों का भी ये तमन्ना है कि जनाब हम भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, हम भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़े, लेकिन जब तनख्वाह नहीं हो तो फिर वो क्या करेंगे? आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड विद वीडियो जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।